آج ہمارا مضمون ہے کروسیفکشن آف جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح کی مصلوبیت۔ میرے ساتھ زور سے بولیں، یسوع مسیح کی مصلوبیت۔ ذرا زور سے بولیں، یسوع مسیح کی مصلوبیت۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت یا یسوع مسیح کیوں مصلوب ہوا یا یسوع مسیح کا سولی چڑھایا جانا۔ صلیب، لفظ صلیب جو ہے، جب ہم صلیب کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً ہمیں خداوند یسوع مسیح یاد آ جاتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اسے مصلوب کیا گیا تھا۔ سو لفظ صلیب کیا ہے؟ اسے سولی دار یا وہ لکڑی جس پر مجرموں کو سزا دی جاتی تھی، لیکن لفظ صلیب کا مطلب جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ لفظ صلب سے ہے۔ عبرانی لفظ صلب اور عربی لفظ صلب، صلب سے صلیب کا لفظ نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے، ہڈی کو توڑ کر گودے کو نکالنا، یہ صلیب کا مطلب ہے۔ اور صلیب پر جب مجرموں کو سزا دی جاتی تھی تو ان کی ہڈیاں توڑ دیتے تھے، اور کلام مقدس کے اندر یہ درج ہے کہ انہوں نے جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مر گیا ہے، تو اس وقت اصل میں ہڈیاں توڑنے کے لیے آئے تھے۔ وہ مجرم کے گھٹنوں پر ہتھوڑے مارتے تھے اور ان کی ہڈیاں توڑ دیتے تھے، اور ان کی ہڈیوں سے وہ خون، وہ گودا بہہ نکلتا تھا، اور اگر وہ زندہ بھی ہوتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح پر ان کی نگاہ پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مر چکا ہے، تو انہوں نے پھر بھی چیک کرنے کے لیے اس کی پسلی پر نیزہ مارا، اور یہ نیزہ اس کے دل پر لگا اور اس کے بلڈ کی سرکولیشن رک گئی، ختم ہو گئی، اس کا دل چیرا گیا۔ پسلی میں جب نیزہ مارا تو اس کا دل چیرا گیا اور اس کے بلڈ کی سرکولیشن، اور کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے بدن سے خون اور پانی بہہ نکلا، اور انہیں یہ احساس ہو گیا، یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ مر گیا ہے۔ اور صلیب کے پاس کھڑا رومی صوبے دار جس کی یہ ڈیوٹی تھی، اس نے اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ یہ راست باز شخص مر گیا ہے۔ ہڈیاں توڑ دیتے تھے، اور جو باقی دو ڈاکو تھے جب وہ ان کے قریب آئے تو ان کی ابھی زندگی باقی تھی۔ یسوع کیوں جلدی مر گیا؟ یہ کیونکہ یسوع کو کوڑے بھی مارے گئے، یسوع کے بدن سے بہت سا خون بہہ چکا تھا، تو وہ زندہ تھے، سانس لے رہے تھے دونوں ڈاکو۔ انہوں نے ان کے گھٹنوں پر کلام میں لکھا ہے تھوڑے مار کے ان کی ہڈیاں جو تھی توڑ دی، ان کو مار دیا۔ تو صلیب کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ صلیب پر ہڈیاں توڑ کر، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیش گوئی تھی کیا
کہ اس کی کوئی ہڈی توڑی نہیں جائے گی اور یسوع مسیح کی کوئی ہڈی توڑی نہیں گئی۔ سو ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح کی مصلوبیت۔ رومیو کا خط 5واں باب اور 6 آیت۔ رومیو کا خط 5واں باب 6 آیت میں لکھا ہے کیونکہ، میرے ساتھ بولے سب، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ زور سے میرے ساتھ بولیے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ ہم جس دنیا میں، جس ماحول میں رہتے ہیں، موجودہ وقت کے ٹی وی چینلز، دوسرے مذاہب، اعتراضات کرنے والے یہ کہتے ہیں وہ مسیح کی مصلوبیت پر، مسیح کے جی اٹھنے پر وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اب وہ تو اعتراضات کرتے ہیں اور یہ بھی اعتراضات کرتے ہیں کہ مسیحی لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا کیا ہے؟ نجات دہندہ ہے۔ اعتراض کرنے والے مسیح کی مصلوبیت پر، مسیح کے جی اٹھنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ مسیح کی پیدائش کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، مسیح کے معجزات کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے صلیب کی تو صلیب جو ہے وہ ابلیس کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بن گئی، ایک بہت بڑی شکست بن گئی، کیونکہ یسوع نے صلیب پر جان دے کر ابلیس کی قوتوں پر فتح پائی تھی، اس لیے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ اب وہ تو جو اعتراض کرتے ہیں وہ تو یہ نہیں کہتے کہ یسوع میرے لیے کیا ہوا، میرے لیے مصلوب ہوا۔ اب جن پر تو پابندی ہے وہ تو نہیں کہتے، لیکن ہم جن کے لیے یسوع مصلوب ہوا ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ یسوع میرے لیے مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب جن کو تو منع ہے وہ تو نہیں کہیں گے، تو آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کیوں چپ ہیں؟ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ یسوع میرے لیے مصلوب ہوا، میرے لیے وہ دنیا میں آیا، وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں یسوع نے کب کہا کہ میں نجات دہندہ ہوں؟ نیا نامہ اس بات سے بھرا پڑا ہے۔ یسوع نے کہا تھا کہ نہیں، ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے، اور تو بہت سارے ریفرنس آپ کو مل جاتے ہیں۔ ہم اس بے ایمان گفتگو پر یقین نہیں کرتے۔ ہمارا یقین، ایمان کس پر ہے؟ ہمارا یقین، ایمان خدا کے کلام پر ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کل دنیا کے واسطے مصلوب ہوا ہے، اور یہ کلام وہ کلام ہے جو اب تک قائم رہے گا۔ گھاس سوکھ جائے گی اور پھول کملا جائیں گے، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا، اور یہ
یسوع مسیح نے کل دنیا کے لیے کفارہ دیا. اس لیے ہم تو بھائی ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں. پولس رسول اس نے یہ بات اپنے ایک خط میں نہیں، اس نے اپنے ہر خط میں یہ بات لکھی کہ یسوع مسیح مسیح مصلوب ہے، یسوع مسیح نجات دہندہ. پولس رسول نے اپنے سارے خطوط کے اندر اس بات کا کئی بار اقرار کیا کہ یسوع مسیح، وہ کہتا ہے یسوع مسیح دنیا کو نجات دینے آیا. یہ پولس رسول کے الفاظ ہیں، اور ان گناہ گاروں میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں. یہ پولس رسول فرماتے ہیں. آپ جانتے ہیں پولس رسول کو، اس کی تاریخ کو، اس کی ہسٹری کو آپ جانتے ہیں. یہ ایک کٹر فریسی، اور یہ اپنے خطوں میں لکھتا ہے میں فریسیوں کا فریسی، یہودیوں کا یہودی، یہ شرع کا عالم، یہ پروفیسر عالم فاضل، اس کے پاس ڈگریاں تھی. یہ شاؤل اس کا نام تھا، اور بعد میں اس کا نام پولس. شاؤل اس کا عبرانی نام تھا، اور پولس اس کا رومی نام تھا، کیونکہ اس کے پاس ڈوئل سٹیزن شپ تھی. یہ روم کا بھی شہری تھا اور یہ یہودی بھی تھا. شاؤل اعمال کی کتاب کے 6 باب میں آپ پڑھیں تو یہ مسیحوں کو قتل کروایا کرتا تھا، کلیسیا پہ ظلم برپا کرتا تھا. اس نے لیٹر لکھوائے کہ جہاں جہاں مسیحی لوگ ہوں گے، کلیسیائیں ہوں گی، مسیحوں کے مسیح کے پیروکار ہوں گے، میں انہیں گرفتار کر کے لاؤں گا، میں انہیں جان سے مار دوں گا. اور یہ ایک دن دمشق کی راہ پر اس کو پتا چلا کہ کسی جگہ پر مسیحوں کا گروہ ہے، تو یہ ان کو مارنے کے لیے جا رہا تھا. پروانہ جاری ہو گیا. پروانہ لیٹر کو کہتے ہیں. اس کو لیٹر لکھ کے دیا گیا اتھارٹی نے کہ جاؤ ان کرسچنوں کو مار ڈالو. تو جب یہ جا رہا تھا تو یہ اپنے گھوڑے پر، دوپہر کا وقت، تیز سورج چمک رہا ہے اور یہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہا ہے. اچانک ایک اور نور اس پر چمکا ہے جو سورج سے بھی زیادہ تیز نور ہے، روشنی ہے. اور اس کی آنکھوں نے جب اس نور کو دیکھا تو یہ گھوڑے سے دڑم نیچے یہ گر گیا. اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اسے آواز آتی ہے. کیا آواز آئی؟ اے شاؤل، اے شاؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ یہ کس کو ستا رہا تھا؟ یہ تو مسیح کے کلیسیا کے لوگوں کو مار رہا تھا. اس نے یسوع کو تو کچھ کہا ہی نہیں تھا. یہ کن کو مار رہا ہے؟ ان کو جو مسیح کے لوگ ہیں، جو اس کی کلیسیا ہے، یہ ان کو ستاتا ہے. تو یسوع کیا کہتا ہے؟ تو مجھے ستاتا ہے. تو اس نے کہا اے خداوند تو کون ہے؟ یسوع نے اسے بتایا میں یسوع مسیح ہوں جسے تو ستاتا ہے. اور یاد رکھ میں تجھے اپنا چنا ہوا وسیلہ بناؤں گا اور غیر قوموں میں تو منادی کرے گا. اور پولس 3 دن اندھا رہا اور پھر ایک نبی آتا ہے اور اس پر دعا کرتا ہے اور اس کی آنکھوں کے چھلکے کلام میں لکھا گر گئے، اتر گئے.
مسیح مصلوب کی پہچان مل گئی، اور پھر دنیا کے اندر یہ واحد شخص میں نے دیکھا ہے جس نے یہ للکار کے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں۔ اس نے کہا کہ میں مسیح کے ساتھ کیا ہوا ہوں؟ مصلوب ہوا، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں۔ سو اس نے یہ خط لکھا، اس نے یہ گواہی دینے کے لیے کہ مسیح کل دنیا کے لیے مصلوب ہوا، اسے کوڑے مارے گئے۔ یسوع کو کتنی بار مارے گئے؟ کتنی بار مارے گئے؟ ایک بار۔ پلوس کو 5 بار، ایک کم 40 کوڑے مارے گئے، سنسار کیا گیا۔ اس کی کلیسیا کے لوگ اس کو پکڑوا دیتے تھے تھانوں میں، جیلوں میں، جھوٹے بھائیوں کا ذکر اس نے کیا، کہتے فاقے کاٹے ہیں، جیلوں میں گیا ہوں، مجھ پر مقدمے ہوئے ہیں۔ کس بات کے مقدمے؟ کہ تو مسیح مصلوب کی منادی کرتا ہے۔ اور اس نے یہ خط لکھا رومیوں کا، جس کی آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ اب یہ گواہی دیتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ مسیح مصلوب ہوا، مر گیا اور پھر جی اٹھا، اور وہ گنہگاروں کا نجات دے گا۔ ابلیس کی بڑی کوشش رہی کہ وہ کسی طرح بھی کیا کرے، یسوع کو صلیب تک پہنچنے نہ دے۔ یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو ابلیس ہیرودیس میں سماتا ہے اور کہتا ہے بچوں کو کیا کرو؟ مار دو۔ پھر ایک جگہ پر ایک بھیڑ نے یسوع کو گھیر لیا اور وہ یسوع کو پہاڑ سے نیچے گرانا چاہتے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پھر ایک جگہ پر یسوع کے بڑے قریبی شاگرد میں سے ہو کر بولا، یاد ہے کسی کو؟ کس کو یسوع نے کہا تھا شیطان مجھ سے دور ہو؟ کس کو کہا تھا؟ پطرس کو، سب سے قریبی۔ پطرس ہر جگہ یسوع کے ساتھ، اور خداوند بتا رہے ہیں کہ مجھے مصلوب کیا جائے گا، مجھے مارا جائے گا، مجھے صلیب پر چڑھائیں گے، میں مر جاؤں گا۔ تو پطرس جلدی سے کہنے لگا، اے خداوند میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، تیری خاطر میں مر جاؤں گا۔ یسوع نے کہا، اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ابلیس صلیب کے پیغام پر ٹھوکر لگا رہا تھا، اور یسوع صلیب کے پیغام کو، کام کو پورا کرنے آیا تھا۔ یسوع نے اسے کہا دور ہو۔ یہ بڑی کوشش شیطان کی رہی، اور آج تک اس کی یہ کوشش رہی یسوع مسیح کو گتسمنی باغ کے اندر۔ عالم اور مفسر یہ بائبل کے بتاتے ہیں کہ ابلیس اپنی پوری قوتوں کے ساتھ گتسمنی باغ کے اندر آیا ہوا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی جب گتسمنی کی دعائیہ حالت کو ہم دیکھتے ہیں، یا گتسمنی میں اس کی حالت کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے پسینے کی بوندیں گویا خون بن کر بہتی تھی اس کے بدن سے، جس طرح پسینہ آ جاتا ہے، اور میڈیکلی طور پر یہ انسان کے غم کی ٹینشن
ٹینشن کی وہ حالت ہوتی ہے جب انسان کی نسیں وینز پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کا بلڈ اس کی باڈی سے باہر بہنا شروع ہو جاتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح اس پوزیشن پر کھڑے تھے اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ خداوند نے یہ بات کہی، اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اس حالت کے لیے جو گتسمنی کے اندر خداوند یسوع مسیح کی حالت کے بارے میں یونانی لفظ جو ہے ادونیا لفظ آیا ہے، اور ادونیا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یونانی کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلوان جو کھاڑے میں اتر کر، رنگ میں اتر کر، وہ پہلوان جو کھاڑے میں اتر کر دوسرے پہلوان کو شکست دے. اور یسوع مسیح گتسمنی کے اندر انسانیت کا پہلا نمائندہ آدم باغ عدن کے اندر ابلیس سے شکست کھا گیا. ایک باغ عدن ہے جہاں پر آدم جو ہے باغ عدن میں ابلیس سے شکست کھا گیا ہے، اور ایک باغ جو ہے وہ باغ گتسمنی ہے. اور باغ گتسمنی کے اندر یسوع مسیح نے ابلیس سے شکست نہیں کھائی، بلکہ یسوع مسیح نے گتسمنی ہی میں ابلیس پر فتح پالی. پہلا نمائندہ شکست کھا کر باغ سے باہر نکلا، لیکن آدم ثانی دوسرا آدم وہ گتسمنی کے باغ سے فتح پا کر نکلا. ہیلیلویا، وہ فتح پا کر نکلا. باغ گتسمنی میں اس نے اس کی تاثیروں کو کچل کے رکھ دیا. اور پیدائش کی کتاب کا 3 باب خداوند نے اس کی 15 آیت، اور میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور وہ تیری ایڑی پر. ہیلیلویا. اس آیت کے مطابق آپ غور کریں کہ یہاں پر شیطان کو یہ کہا گیا کہ تیرے سر کو کیا کرے گا؟ تیری کھوپڑی کو کچلے گا، اپنے پاؤں کے نیچے مسل کے رکھ دے گا، کچل کے رکھ دے گا. تو مجھے بتائیں یسوع مسیح کون سے پہاڑ پر گیا؟ کھوپڑی کے پہاڑ پر. یسوع مسیح کھوپڑی کے پہاڑ پر اس نے جا کر ابلیس کی کھوپڑی کو کچل ڈالا ہے. یسوع مسیح نے اس کی کھوپڑی کو گلگتھا کے مقام پر، گلگتھا کے معنی کیا ہے؟ کھوپڑی. اور اس پہاڑ کی شکل جو تھی یہ کھوپڑی کی طرح بنی ہوئی تھی، اس لیے اس کو کھوپڑی کا مقام یا کھوپڑی کی جگہ اس کو کہا جاتا تھا، یا کھوپڑی کا پہاڑ کہا جاتا تھا. اور یہ پہاڑ ایک عظیم فتح بن گئی. اور میں آج آپ کو یہ ایک اور بھید کی بات بتاتا ہوں. ابلیس کیوں دنیا کو اسرائیل کے خلاف کرتا ہے؟ کیونکہ اسرائیل وہ جگہ ہے جہاں پر
शैतान को शिकस्त मिली थी और शैतान इसराइल को सफा हस्ती से मिटा देना चाहता है। इसराइल वो जगह है, यरूशलेम वो जगह है, इसराइल का मुल्क वो जगह है जहां पर मेरे और आपके यीशु मसीह ने इब्लीस को शिकस्त दी थी। और वो चाहता है कि इसराइल दुनिया से खत्म हो जाए, लेकिन ये कभी होगा नहीं। हालेलुया। सो क्रूसिफिक्शन, मसीह क्यों मसलूब हुआ? यीशु की मसलूबियत, यीशु मसीह का नजात दहिंदा होना, हम इस सच्चाई को छुपा नहीं सकते। यीशु मसीह के साथ सलीब पर कितने लोग थे? कितने थे? 2 डाकू। एक डाकू क्या कहता है? अगर तू मसीह है तो खुद भी नीचे उतर और मुझे भी, क्योंकि नीचे से लोग ठट्ठे कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतर आ, तू मसीह है तो नीचे उतर आ। तो वो भी सुन के कहता है। तो दूसरे ने क्या कहा? ये भी 2 तरह की थॉट्स हैं और हालतें हैं इंसान। कई गुनाह करके भी हम गुनाह में भी चलते रहें और यीशु तू हमें बचा, हमें तौबा भी ना करनी पड़े, हमारी जिंदगी भी वैसे की वैसी रहे, तो फिर भी हम के यीशु अपने आप को भी बचा दे, मैनू भी बचा। तो दूसरे ने क्या उसको डांटा, वहां पर लिखा, छिड़का, जगह तेनू शर्म नहीं आती? हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। जो गुनाह हमने किए हैं उनकी सजा हमें मिल रही है, लेकिन इस शख्स ने कोई गुनाह नहीं किया। इस शख्स ने, मेरे यीशु की गवाही गुनहगार भी दे रहे हैं। पिलातूस ने भी कहा ये रास्तबाज, कोई जुर्म आयद नहीं हुआ। ये डाकू भी, गुनहगार भी कह रहा है कि इसने कोई गुनाह नहीं किया, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं। खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद रखना। मेरा यीशु क्या कहता है? जोर से जरा बताएं, क्या कहा यीशु ने? ये तो नहीं कहा कि यार तू कोई साल पहले या गल कर देगा, ये तो नहीं कहा। पतरस से कहा मैं भी पानी पे चलो, यीशु ने कहा आ। यीशु फौरन काम करता है। उसने कहा मुझे भी बादशाही में खुदावंद याद रखना। यीशु ने उसे क्या जवाब दिया? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तेरे लिए फिरदौस के दरवाजे खुल गए हैं, क्योंकि तूने अपने गुनाह का इकरार किया है। और देखें इस डाकू का इकरार और इसका प्रोटोकॉल देखें, ये यीशु के साथ जा रहा है। यीशु जाते जाते सलीब तो ये करू खिंच के ना लाए, उससे जाते जाते वो भी आखिरी रूह बचा जाए। खुदावंद ने वो भी मौका ना जाने दिया। क्रूसिफिक्शन, कुर्बानी, तकाजा क्या था? कुर्बानी का तकाजा क्या था? शरीयत ने क्या तकाजा रखा हुआ था? 5 कुर्बानियां दी जाती और 5 कुर्बानियां जो थी इनके देने के बावजूद भी इंसान को नजात नहीं मिल रही थी। अब एक कामिल कुर्बानी आई हुई। सलीब पर मुजरिमों को लटकाया जाता था,
जिन्हां नूं लटकाया जांदा सी वो लटक ही जांदे सन, लेकिन जब मसीह को लटकाया गया तो मसीह ने इब्लीस के, तारीकी की कुव्वतों के, इख्तियार वालों के, उनके इख्तियार को भी लटका के रख दिया। यीशु मसीह जब लटकाया गया तो मुझे बताएं सलसले आए कि नहीं, वो जाल आए कि नहीं, हैकल का पर्दा फटा के नहीं। उन्हें ये पता ही नहीं था इख्तियार वालों को कि आज हम जिसको मसलूब करने जा रहे हैं, इसको मसलूब करने के बाद होना क्या है, उन्हें पता ही नहीं था। वो जिनको लटकाते रहे हैं वो बेचारे लटक ही जाते थे। इब्लीस सलीब बहा बहा के मुजरमों को डराता था, मुजरमों के सांस खींच लेते थे, डर जाते थे। और जब यीशु मसीह को लटकाया गया तो उसने इब्लीस के सांस खींच कर रख दिए और उसने उस पर फतह पाई। और यही पौलुस क्या लिखता है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए क्या है, लफ्ज ठीक करें, बेवकूफ। क्या लफ्ज है? आप कहते हैं बेवकूफी, बेवकूफ नहीं, बेवकूफ वो जिसके अंदर कूफ नहीं है। कूफ कहते हैं अकल को, समझ को। बेवकूफ नो बेवकूफ, तुसी बेवा पा लेंदे हो, नो बेवा, बेवकूफ जिसके अंदर कूफ नहीं है, समझ नहीं है, अकल नहीं है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो क्या है, बेवकूफी। लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए क्या लिखा है, खुदा की, जोर से बोले जरा, खुदा की कुदरत है। हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। सलीब पर जब यीशु को मसलूब किया गया तो यीशु मसीह ने ये नारा लगाया सलीब के ऊपर, और वो नारा ये था, तमाम हुआ। छठा कलमा क्या नारा था? तुसी ना तमाम हो जाना, जोर दी दसो, जोर से बोल के बताएं, क्या कहा यीशु ने, क्या नारा था? तमाम हुआ। ये फतह का नारा है। हालेलुया। अब सलीब का भेद हम पर बयान कर दिया गया इस आयत के अंदर। सलीब की सच्चाई, सलीब की अहमियत, सलीब की कुदरत को बयान किया गया। लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। अब कुदरत के लिए यूनानी लफ्ज डूनामाइस, जोर से बोले मेरे साथ, डूनामाइस। इंग्लिश में इसको कहते हैं डायनामाइट। डायनामाइट कहते हैं बारूद को। सलीब की कुदरत, कुदरत के लिए लफ्ज यूनानी में आया डायनामाइस, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डायनामाइट, बारूद। अब ये डायनामाइट एक बारूद होता था और ये चट्टानों को, पहाड़ों को फाड़ने के लिए होता था। उनको गिरा कर रेजा रेजा करके नए रास्ते बनाए जाते थे, उनसे शहराएं निकाली जाती थी। और रावलपिंडी की तारीख पढ़ के देख ले, यहां पर भी किसी वक्त में पहाड़ होती थी, रास्ते बनाए जाते थे या मरी जाते हैं। तो
تو راستے پہاڑوں میں سے بنے ہوئے ہیں. یا آپ کوئٹہ کی طرف جائیں تو غاروں میں سے ٹرین گزر کے جاتی ہے پہاڑوں کے نیچے. تو ڈائنامائٹ پہاڑوں میں لگایا جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں کہ ایک بم پہاڑ کے اندر لگا دیتے ہیں اور باہر سے آ کے وہ ایک ہینڈل پمپ نما سا ہوتا ہے, وہ اس کو پریس کرتے ہیں تو وہ چٹان پھٹ جاتی ہے. تو یہ صلیب کی قدرت کے لیے لفظ آیا ڈائنامائٹ, ڈونامائش. ان میں سے نئے راستے نکالے جاتے تھے تاکہ لوگ اپنی منزل پر پہنچ جائیں. پہاڑوں کی وجہ سے لوگ اپنی منزل تک نہیں جا پاتے تھے, لیکن جب یہ ڈائنامائٹ پہاڑوں میں لگایا جاتا تو وہ شاہراہیں بن جاتی, وہ راستے بن جاتے, اور لوگ اپنے راستے عبور کرتے کرتے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے. اور یسوع مسیح کی صلیب کی قدرت کو دیکھیں, یہ وہ ڈائنامائٹ ہے جس نے ابلیس کی قوتوں کو پھاڑ کر رکھ دیا اور اس نے نئے راستے بنائے, اور یہ پہاڑ نما ابلیس کی قوتیں زیرہ ہو گئی اور انسان کا آسمان پر جانے کا رستہ صلیب نے بنا دیا. انسان اپنی منزل تک جا سکتا. زور دی ذرا تالیاں بجاؤ. ہیلیلویا. صلیب کا پیغام ڈونامائش اس نے ریزہ کر دیا. یسوع مسیح کیوں مصلوب ہوا ہے؟ تاکہ راہیں ہموار کر دے. کیا کر دے یسوع؟ راہیں ہموار کر دے. یسوع کیا کر دے؟ زور سے بولے میرے ساتھ, راہیں ہموار کر دے. یسوع کیوں مصلوب ہوا ہے؟ راہیں ہموار کر دے. اور یسوع نے راہوں کو ہموار کر دیا ہے. ہیلیلویا. جب یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کے یہ نعرہ لگایا تھا, یسوع مسیح نے نیا شہر آباد کیا. بنایا یسوع نے کو نیا شہر کے نہیں, آسمانوں پر میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے. پھر یسوع نے یہ نعرہ لگایا, تمام ہوا. تو جب یسوع نے یہ نعرہ لگایا تمام ہوا, تو زمین پر زلزلے آئے, بھونچال آئے. کلام میں لکھا ہے پہاڑوں کی چٹانیں جو تھی وہ تلک گئی, ہیکل کا پردہ پھٹ گیا. یہ صلیب کی قدرت ہے جس نے سب کچھ کو ہلا کر رکھ دیا ہے. یہ ایسے لفظ یہاں پر نہیں لکھا گیا صلیب کی قدرت. اس نے ہمارے لیے نئی راہیں کھولی, جو جسمانی تھے وہ روحانی بن گئے. اور صلیب کی قدرت نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ پڑھیں ذرا. ایک باری پھر پتہ لگے تسی پڑھیا. اب اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں تو صلیب نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر. آپ کو تقسیم نظر آ رہی اس آیت میں؟ نمبر 1, نمبر 2, 2 پورشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک کون ہے؟ ہلاک ہونے والے گناہگار. ایک کون ہے؟ نجات پانے والے راست. صلیب نے
دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ گناہگار ہے جنہوں نے قبول نہیں کیا، ان کے لیے صلیب کیا ہے؟ ہلاکت. جنہوں نے قبول کر لیا ہے ان کے لیے صلیب کیا ہے؟ نجات، خدا کی قدرت. خداوند یسوع مسیح کی صلیب نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک ہلاک ہونے والوں کا گروپ ہے اور ایک نجات پانے والوں کا گروپ ہے. اس پیغام کا چناؤ اس لیے کیا گیا کہ جو کوئی ہلاک ہونے والے گروپ کے اندر ہے وہ نجات پانے والے گروپ کے اندر آ سکتا ہے. اس کو دعوت دی جا رہی ہے. کتنے گروپ ہیں؟ کتنے گروپ ہیں؟ پہلا نمبر والا گروپ کون سا ہے؟ دوسرے نمبر والا گروپ کون سا ہے؟ آپ کون سے گروپ میں ہیں؟ سارے کہیں گے آپ کون سے گروپ میں ہیں؟ ویری گڈ. فردوس ہو دے لیے کھلیا سی جنہیں اپنے گناہ دا کیوں ہڈیاں تڑوانیاں یہ سچ بولیا کرو. اگر کوئی گناہ میں ہے تو صلیب اسے دعوت دیتی ہے، آؤ اور نجات کو حاصل کرو. کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو اب کمزور کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی میں اس لیے یونانی بار بار کہتا ہوں کیونکہ انجیل، نیا نامہ یہ یونانی زبان میں لکھا گیا ہے. کمزور وہ ہوتا ہے جس کے اندر اپنے آپ کو چھڑانے کی شکت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو چھڑا نہ سکتا ہو، وہ کمزور ہوتا ہے. اور پولس رسول نے بھی ایک جگہ پر یہ فرمایا، یہ اقرار کیا، ہائے میں کیسا کم بخت آدمی ہوں، مجھے موت کے منہ سے کون چھڑائے گا. سو کمزور کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو چھڑا نہ سکتا ہو، اپنی تلخی سے، اپنی مشکلوں سے، اپنی مصیبتوں سے، اپنے گناہوں سے وہ چھڑا نہ سکتا ہو، وہ کیا ہے؟ کمزور ہے. اور یوحنا 8ویں باب کی 34ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے، اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقع ہی آزاد ہوگے. پولس کی جب ملاقات ہوئی اس کے ساتھ تو پولس کی زندگی بدلی کہ نہیں بدلی؟ کتنی بار بدل گئی؟ پچھلے دنوں میں ایک چرچ کلام سنانے گیا تھا جہاں مسجد میں، تو خداوند یسوع مسیح نے میں وہاں پہ بتا رہا تھا، اس کو کہا کہ جا پھر گناہ نہیں تو اس سے بڑی آفت تجھ پہ آئے گی. جو حوض کے کنارے بیٹھا تھا لنگڑا مفلوج، اس کو کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا، اس سے بڑی آفت تجھ پہ آئے گی. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ نجات ایک دم سے مل جائے، شفا ایک دم سے مل جائے، معجزہ ایک دم سے ہو جائے. اور جب پوچھے سر آپ گناہ کب چھوڑیں گے، تو وہ ہمارا کیا ہے؟ آہستہ آہستہ. نہ گناہ چھڑنا سی، نہ نجات پانی سی، نہ حالات بدلنے ساڈے، نہ بیماری جانی، نہ مصیبتاں نے جان چھڑنی. ہم وہی کے وہی ہوتے ہیں.
पलूस एक ही बार यीशु की आवाज सुन के बदल गया। कमजोर लफ्ज जो है, जो अपने आप को छुड़ा ना सके, और शरीयत की डिमांड क्या है, शरीयत का तकाजा क्या था। यीशु ने ये कहा, मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। और शरीयत का तकाजा क्या है? दांत के बदले, आंख के बदले, कत्ल के बदले। और जब बारी कुर्बानियों की आती है तो गुनाह इंसान करे। यीशु मसीह क्यों मसलूब हुआ? गुनाह इंसान करता, और कुर्बानी के लिए किसको ले आते थे? वो आते राजी नहीं सी होते, वो कुर्बानियां आते के लिए राजी ने। आज भी बड़ी सारी वीडियो आप देखते हैं, कुर्बानी ना सजानी, उसको खींच के घसीट घसूर के टाया थले थे, फिर ही चलो जी कुर्बानी। आप उस कुर्बानी का कभी इंटरव्यू लेके देखें, उसका इंटरव्यू करके देखें। कुर्बानी से पूछे आपको क्यों ज़िबा किया जा रहा है, तो वो क्या कहे, मैनू तो पता ही कखड़ी मेरी शामत क्यों आई है। गुनाह इन्हें कीता है, छुरी मेरे गले ते फेरन दी। आप कुर्बानी को पूछे, मैं अक्सर ही कहता हूँ, उस बकरे को या बैल को जुबान लग जाए तो वो कहेगा मैं नहीं, ये गुनहगार है जरा मैनू खिंच के ले जान दे, ये गुनहगार जे इहदे गले ते छुरा फेर। तो छुरी किसको फेर देते? शरीयत का तकाजा दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। तो जब इंसान गुनाह करे तो फिर आप बकरों की कुर्बानी ले आए। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं मनसूख करने नहीं, मैं पूरा करने आया हूँ। और खुदा ने आसमान से अपने बर्रे को भेजा, जिसको देखकर यूहन्ना कहता है, अब ये 4 टांगों वाला बर्रा नहीं कुर्बान होगा, अब ये 2 टांगों वाला बर्रा आकर मंजरे आम पर खड़ा हो गया। यीशु को किसी ने खींचा नहीं, कोई जबरदस्ती से लाया नहीं, वो आप आकर खड़ा हो गया। और यूहन्ना ये कहने लगा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया को गुनाह उठा कर ले जाता है। हालेलुया, 5 बारी हालेलुया। हालेलुया, जोरदार तालियां। बर्रा आया है, 4 टांगों वाला बर्रा नहीं है, ये 2 टांगों वाला बर्रा है। और इस बर्रे की सूरत को देखकर यीशु मसीह एक दफा झील के पार गए और किनारे पर उतरे तो एक शख्स भागता हुआ आया और आकर यीशु मसीह के सामने खड़ा हो गया। और उसने जब इस बर्रे को देखा था तो उसने क्या कहा था, ऐ खुदा के बेटे, तुझे हमसे क्या काम, तुम्हें वक्त से पहले मारने आए। इब्लीस और उसकी बदरूहों को वक्त पड़ गए थे कि ये जो फिरता है ना इस जमीन पर, ये हमें मार डालेगा, हमें हुक्म दे। हम इस बंदे को छोड़ देते। और उस बंदे के बारे में क्या लिखा है, वो अपने कपड़े फाड़ देता था। वो कहाँ पर रहता था? हाँ, कब्रिस्तान के अंदर। ताने जो कोई रह सकता बाहर कब्रिस्तान च? सानू तो राती उथों लंघदे डर लगता है जी, कब्रिस्तान बहुता लंघदे बैठे। ये शख्स को बदरूहों ने कब्जा करके कब्रिस्तान के अंदर रखा
कहते हैं इसको जंजीरों से बांधा, ये जंजीरें तोड़ देता है। इसके अंदर क्या है? कहने लगा मैं लश्कर हूं। तो यीशु तेरी मिन्नत करते हैं, सानू सूरा चपेटते हैं। वो शख्स आजाद हो गया। ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का बर्रा है। जब हम ये शरीयत का तकाजा पूरा करने के लिए वो आया है, इंसान के बदले बकरे नहीं, इंसान के बदले खुदा का बर्रा, आसमानी इंसान, बंधनों को तोड़ने वाला, जुओं को तोड़ने वाला, गुनाहों को माफ करने वाला, इंसान को रिहाई देने वाला, असली अबदी बादशाह यीशु नासरी कुर्बान होने के लिए आया है। जब हम कमजोर हैं तो ऐन वक्त पर, इंसान तो अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, ऐन वक्त, ड्यू टाइम, ऐन वक्त पर यीशु बेदीनों के लिए मुआ। जब हम कमजोर थे तो ऐन वक्त पर यीशु कब आया? कब आया? ऐन वक्त पर। यीशु कब आया? ऐन वक्त पर, बिल्कुल राइट टाइम। ना एक सेकंड आगे ना एक सेकंड पीछे, यीशु ऐन टाइम पर आया। एक औरत गलियों में भाग रही थी और शरीयत के पत्थर उठाकर लोग उसके पीछे भाग रहे थे, और वो बेचारी अपनी जिंदगी, रिहाई, नजात ढूंढती फिरती, कभी इस गली के अंदर कभी उस गली के अंदर भाग रही थी। और भागते भागते अचानक ऐन वक्त पर यीशु मसीह आकर वहां पर खड़ा हो गया। ऐन वक्त पर उन्होंने पत्थर पकड़े हुए थे और वो उसको संसार करना चाह रहे थे। आकर यीशु को कहने लगे, तू भी तो नबी है, जरा हमें बता कि शरीयत कहती है अगर कोई शनाकारी में पकड़ा जाए, ये औरत शनाकारी की मुर्तकब हुई, तो क्या किया जाए? यीशु ने कहा शरीयत क्या कहती है? कहा उसको संसार किया जाए। यीशु मसीह जो ऐन वक्त पर आया, वो बैठकर वहां पर लिखने लगा, और उसने जब लिख दिया फिर उसने कहा अब पहला पत्थर वो मारे जो फरिश्ता है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया है, जिसने कभी गुनाह नहीं किया, पहला पत्थर वो मारे। अब लिखा क्या हुआ था? पहला बंदा पास आया। सो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये पत्थर है, तो जे चल जाए तो मैं पहले दसन लगा। वो मिसाल आपने सुनी हुई है ना, पुल पर थले भाई साहब ने सुटता मां दे उत्ते, कहती वो तो बेचारा बाबा देर दा कह रहा सी मैं जलता रहा, तो मैं इन्हीं पीछे हटी, तो जेडे कोल कोल है ना, तो उसने पत्थर पकड़ा हुआ और आया पास, और उसने देखा कि ये क्या लिखा है। उसने अपने दिल का हाल जब पढ़ा, ये तो लिखा है कि तू झूठा है, तो मैंने तो वाकई बड़े झूठ बोले हैं, मैंने तो झूठी गवाहियां दी है, मैं कैसे पत्थर मारूं? उसने पत्थर फेंक दिया और वो अपनी मिशन में चला गया। दूसरा आया, उसने देखा वहां पे उसके दिल का हाल लिखा, तू ज़नाकार नहीं, तू बदकार नहीं, तू पत्थर और मार रहे हैं। सुटिया पत्थर
ایک ایک کر کے سب غائب. این وقت پر یسوع مسیح جب شریعت کے پتھر اس عورت کو پڑھ رہے تھے، یسوع مسیح این وقت پر آ کر کھڑا ہو گیا اور یسوع نے اس عورت کو بچا لیا. اسی طرح انسان جو گناہ کی قید کے اندر رہائی ڈھونڈتا پھرتا تھا، این وقت پر آ کر اس نے انسان کو بچا لیا ہے. ہاللویا، شکریہ. ایک طرف شریعت کے پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا پتھر ہے، سب نے اپنا اپنا پتھر پھینکا. لکھا تھا اگر مرد اور عورت دونوں این وقت پر پکڑے جائیں تو دونوں کو کیا کرو. تسی انہوں نے کیا کہ تسی بندہ کتے چھڈ آئے. یسوع مسیح نے ان کی عقلوں کو کھولا اور وہ سب پتھر پھینک کر بھاگ گئے. ایک طرف شریعت کے پتھروں کا ڈھیر اور ایک طرف کونے کے سرے کا پتھر کھڑا ہے. ہاللویا. شریعت کے پتھر مارنا چاہتے ہیں لیکن کونے کے سرے کا پتھر مارتا نہیں، وہ خود اپنا پیش کر دیتا ہے کہ میں مار کھاؤں گا اس کی جگہ پر. اور اس نے ہمارے لیے مار کھائی. آج ہم بڑا لائٹ خداوند کی صلیب کو لیتے ہیں. میں ریالٹی بیان کر رہا ہوں. یسوع نے ہم میں سے ہر ایک پر رحم کیا. آج چرچ مسیح اس کے کفارے کو ہم نے اتنا لائٹ بنایا ہوا ہے. تیری قدر او جاتے چلا سخم پہچانے لہو جنا بچوں وقفے آیا دیش ہمارے. ہم آج بڑا لائٹ سمجھتے ہیں. ایک طرف کونے کے سرے کا پتھر. یسوع کون ہے؟ کونے کے سرے کا پتھر. یسوع نے اس عورت کو بچا لیا اور کیا کہا اسے؟ کیا کہا اس نے؟ عورت نے کہا خداوند اس نے اپنے پیچھے دیکھا ہوگا کہ سارا بازار خالی ہو گیا ہے اور یسوع کھڑا ہے اور باقی سب لوگ چلے گئے. تو اس نے کہا خداوند اب تو مجھے کیا حکم دیتا ہے؟ تیری طرف سے کیا فتویٰ، کیا سزا ہے میرے لیے؟ یسوع نے اسے کہا جا میری بیٹی. انہوں بے نہیں کیا بی بی شی بی، یسوع بیٹی کہتا ہے. سنے کا جا میری بیٹی دوبارہ گناہ. اگر انہوں نے تجھ پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا تو میں تو آیا ہی بچانے کے لیے. میں تجھے مارنے نہیں، میں تجھے بچانے آیا ہوں. اور یسوع مسیح نے اس کو بچایا. ہاللویا. سو اس عورت سے کہا جا بیٹی آئندہ گناہ نہ کرنا. سو اپنے آپ کو بچانے کی طاقت جس کے اندر شکت نہیں تھی، یسوع مسیح جب ہم کمزور ہی تھے، ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے، یسوع مسیح عین وقت پر آیا. پریز گاڈ. اور آگے لکھا ہے یسوع مسیح بے دینوں کی خاطر
मुआ यानी मसलूब हुआ। अब ये बेदीन क्या होता है? बेदीन समझते हैं क्या होता है? बेदीन, इसको क्या इंग्लिश में कहेंगे? अनगॉडली। बेदीन, बेदीन क्या होता है? बेदीन जिसका जिदा कोई दीन मान वो की होता है? यार दसो की होया जो लड़ते हो एक दूजे को कहते नहीं तेरा दीन मान ही कोई नहीं, वो बेदीन होता है ना। क्यों बाजी? वो जिसका कोई दीन ईमान नहीं है वो क्या है? यीशु जिनके लिए मुआ, जिनका कोई दीन नहीं है वो बेदीन है, उनकी बहाली के लिए, उनकी निजात के लिए और इस लायक बना देने के लिए जो हिस्सा फरिश्तों के पास था ना, परस्तिश का, किनके पास था? फरिश्तों के पास था ये हिस्सा, परस्तिश का हिस्सा, और वो गिर गए, इस लायक ना रहे, और फिर उसने इंसान को भी गिरा दिया। यीशु बेदीन उसको भी कहते हैं जो खुदा को उसके नाम के शाया जलाल ना देता हो। परस्तारो, लूसीफर का जो हिस्सा था वो क्या था? खुदा को जलाल देना। लेकिन जब उसने गुनाह किया तो वो बेदीन, अब वो खुदा को उसके नाम के शाया जलाल नहीं देता। यीशु मसीह बेदीनों की खातिर मुआ, उसने कुर्बानी दी बेदीनों के लिए, उसने कुफारा दिया बेदीनों के लिए ताकि उनको वो अपना पैरोकार बना सके। इब्रानियों के खत का 12वां बाब है और 25वीं आयत, वहां पर लिखा है यीशु का खून हाबल के खून से बेहतर बातें करता है। हाबल का खून क्या कहता था? जब हाबल को कत्ल किया गया, उसके भाई ने किया, तो हाबल को खुदा ने काइन को बताया कि तेरे भाई का खून मुझे पुकारता है। बातें, खून बातें भी करता है। तो वो क्या बातें करता था कि मुझे कत्ल किया गया है, खुदा मेरा बदला ले, मेरा बदला ले। लेकिन यीशु का खून देखें, यीशु मसीह का खून जो है ये हाबल के खून से बेहतर बातें करता है। यीशु का खून बदला नहीं लेता, यीशु का खून शिफायत करता है, वो बचाता है, वो रिहाई देता है। यीशु के खून में ये कुदरत है, वो शिफायत करता है। कुर्बानियां की जाती थी। इब्रानियों 10वें बाब की 30वीं आयत, एक ही कुर्बानी और अफजल कुर्बानी का जिक्र है, इसके बाद और कोई कुर्बानी नहीं। इस कुर्बानी के लिए शुक्रगुजारी करने का कहा गया है। कौन सी कुर्बानी के लिए? बाकी सारी कुर्बानियां मौकूफ खत्म हो गई। शोखनी कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी, सारी खता की कुर्बानी, सलामती का ज़बीहा, जुर्म की कुर्बानी, सब कुर्बानियां खत्म होगी। अब एक कुर्बानी बाकी है, और वो कुर्बानी क्या कुर्बानी है? वो मेरे यीशु की कुर्बानी है। और उसके लिए हम क्या करें? हम शुक्र करें, शुक्र गुजारी करें। इत्थे साडा कोई बाबा मर जाए ना ते असीं ओहदी की रख लैंदे आ? शुक्र गुजारी। कोई मैच है, ये अंदरों इन्हों डर पे होंदे ने कि बाबे ने साडे आके गले घुटने ने। खिदमतां नहीं ना असीं बजुर्गां दियां करदे, ये वो डर सानूं पे होंदे। ते जिन्ना कीतियां होंदियां वो कहंदे आज पहले दिन ही सब कुछ है।
साडा बाबा खिदमत करांदा गया, वो सानू कुछ नहीं कहेगा। ये रोटियां पका के मगरों बाबे नहीं भेजन ले होंगे। किसी पादरी को ऐसे शुक्रगुजारी पे वो बाजी कह भाई साहब है सूट लै लो, उन्हें कहा भैन मैं बड़ी मनादी करनी, चिट्टा सूट किसी होर नूं दई, मैं ते रूहां बचानी, ये बाबे नूं ही भेजो। शुक्रगुजारी वाजिब एक ही है और वो मेरा और आपका यीशु नासरी है। आए उसका शुक्र अदा करें और उसकी सितारिश और तारीफ करें और उसको जलाल दें। जो काबिल कुर्बानी है, जो अफजल कुर्बानी है, जो पाक कुर्बानी है, जो रास कुर्बानी है, उसकी कुर्बानी के लायक कोई कुर्बानी नहीं है। हालेलुया। आइए हम दुआ करें और शुक्रगुजारी से भर जाएं।